ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا، پینٹاگون کا دعویٰ۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری عزائم خاک میں مل چکے، ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے پریس بریفنگ میں مزید کہا، آپریشن میں شریک ہر اہلکار نے بہترین کام کیا، کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپریشن ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں اور ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اسرائیل کو تمام اتحادیوں کا اعتماد حاصل ہے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ڈین کین کا کہنا ہے کہ B-2 بمبار طیارے 18 گھنٹے کی طویل فلائٹ کے بعد اپنے ہدف پر پہنچے، ایران کے اہم جوہری اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ بھی اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو گیا، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے 2 ہفتے کا کہہ کر دوسرے دن ہی فردو، نتنز اور اصفہان میں بم برسا دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حملے کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے گیند ایران کی کورٹ میں ڈال دی، کہا تہران اب امن چن لے ورنہ ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران نے رد عمل میں کہا نشانہ بنائی گئی تنصیبات پہلے ہی خالی کرا لی گئی تھی، جنگ امریکہ نے شروع کی، اب ختم ایران کرے گا، امریکہ کو حملے کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ نے حملے میں ایرانی فردو جوہری سائٹ پر 6 بنکر بسٹر بم گرائے۔ ایران کی دیگر جوہری سائٹس پر حملوں میں 30 ٹوماہاک میزائل استعمال ہوئے۔ B-2 بمبار طیاروں نے 30,000 پاؤنڈ پیلوڈ ایرانی جوہری تنصیبات پر خالی کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی تنصیبات پر حملے سے چند گھنٹے قبل امریکہ نے اپنے B-2 بمبار طیارے بحر الکاہل کی طرف روانہ کیے۔ B-2 بمبار طیارے ریڈار میں آنے سے قبل ہی مشن مکمل کر کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے مقامی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے حملہ کیا۔ امریکی حملے ناقابل برداشت، اب نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک موقف، استنبول میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ہر حد عبور کی، اب ہمارے جواب کا انتظار کرے۔ امریکہ کا حملہ ناقابل معافی، ایران قومی بقا پر سمجھوتا نہیں کرے گا، مجرمانہ اقدامات کا جواب دینا پڑے گا۔ ایران نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ہم مذاکرات میں تھے لیکن امریکہ نے سفارتکاری کے عمل کو تباہ کیا۔ امریکی حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف، دشمنوں کو صرف طاقت کی زبان سمجھ آتی ہے۔ دنیا کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت، نیو یارک میں یونین اسکوائر پر اینٹی وار ریلی، مظاہرین کا فلسطین اور ایران میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ٹوکیو میں امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، مظاہرین نے ایران پر امریکی حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں برنی سینڈرز کی ریلی کے دوران نو مور وارز کے نعرے لگ گئے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے خطاب میں کہا ٹرمپ جنگ یا حملے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ حق صرف کانگریس کو حاصل ہے۔ امریکی حملے پر پاکستان کا ایران سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا ٹیلی فون پر رابطہ، وزیر اعظم کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، وزیر اعظم نے کہا امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کے حق دفاع کا بھی ذکر، دونوں رہنماؤں کا امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایرانی صدر پیزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان، ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے امریکی حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان نے کہا امریکی حملے کے باوجود ایران ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا، امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایران قومی صنعت کی ترقی روکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا شدید رد عمل، کہتے ہیں امریکہ جنگ میں کود پڑا، اب نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہوگا، حملے میں امریکہ کا ایران سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا،
یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس میں دیگر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس بھی کل ہوگا۔ بورڈ آف گورنرز کے ہنگامی اجلاس میں ایران پر امریکی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، فریقین تحمل سے کام لیں، آگے بڑھنے کا راستہ صرف سفارتکاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بیان کہتے ہیں ایران پر امریکی حملے سے سخت پریشان ہوں، جنگ سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، خطرناک لہر میں افراتفری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جنگ آپ نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں پر رد عمل۔ ترجمان کے مطابق مشرق وسطی میں تمام امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ سخت سزا کے لیے تیار رہے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا دشمن کے حملے سے قبل تمام جوہری پلانٹس کو خالی کر دیا گیا تھا۔ فضائی حملوں میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان اور نتنز جوہری سائٹس کے قریب بھی حملے کیے گئے۔ نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ ایران کے جوابی حملے کا خطرہ، اسرائیل میں اسکول، دفاتر بند کر دیے گئے۔ پاکستان نے امریکہ یا اسرائیل کے حملے میں ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایران کے خلاف زمینی یا آبی جگہ کے استعمال کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اظہار کیا۔ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان علاقائی عدم استحکام کے بجائے پائیدار امن کو موقع فراہم کرتا رہے گا۔ ایران پر امریکی حملے کی سعودی عرب کی طرف سے مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق دنیا کو انتہائی حساس حالات اور سنگین بحران کا سامنا ہے۔ عالمی برادری بحران کے سیاسی حل کے لیے کوششیں تیز کرے۔ سعودی جوہری ریگولیٹر حکام کے مطابق ایران پر امریکی حملوں کے بعد سعودی عرب کے ماحول میں تابکاری کے آثار نہیں ملے۔ امریکی حملوں سے دیگر خلیجی ریاستوں کے ماحول میں بھی تابکاری کے اثرات نہیں پائے گئے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد تابکاری پھیلنے کا خدشہ نہیں، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے۔ تابکاری کی سطح معمول کے مطابق ہے اور کسی اضافے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اصفہان میں جن 6 عمارتوں پر حملہ ہوا وہاں جوہری مواد بہت کم یا بالکل نہیں تھا۔ اصفہان جوہری کمپلیکس میں 4 عمارتیں پہلے سے حملوں کا نشانہ بن چکی تھیں۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے نائب سربراہ رضا کاردان نے بھی تصدیق کی کہ حملوں کے باوجود تابکاری یا جوہری آلودگی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ ایران پر امریکی حملے سے برطانیہ کا کوئی تعلق نہیں۔ برطانوی وزیر تجارت جوناتھن رینالڈس کے مطابق برطانیہ ایران پر امریکی حملوں میں ملوث نہیں ہے۔ امریکہ نے برطانیہ سے بحر ہند سے برطانیہ کے ڈیاگو گارسیا اڈے کے استعمال کی حمایت نہیں کی۔ برطانیہ کی حکومت کو حملوں کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔